دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 11 اور 12 تاریخ میں سے کسی بھی ایک دن ایک وقت میں یا اللہ یا محمد کی یہ خاص تسبیح پڑھ لیں۔ دیکھیں ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا یہ آخرت یہ رحمتیں یہ برکتیں یہ سب چیز سجائی گئی ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کے لیے ہی کرتا ہے۔ تو دوستو آج ماہ محرم کی 11 اور 12 تاریخ کو یہ عمل پڑھنا نہیں چھوڑیے گا، نہایت خاص عمل ہے، نہایت فضیلت والا برکت والا وظیفہ ہے۔ بس آج ماہ محرم الحرام کی 11-12 تاریخ اللہ والوں ہفتہ اور اتوار یہ 2 دن آ رہے ہیں، ان 2 دنوں میں سے کسی بھی ایک دن یا اللہ یا محمد کی یہ تسبیح آپ لوگ پڑھ لیں، چاہے تو پانی کے گلاس پہ پڑھ لیں، چاہے تو ایک مٹھی چینی پر پڑھ لیں، یا کچھ صدقہ تو دیکھیں ضرور کریے گا، چھوٹا موٹا صدقہ ضرور کریے گا۔ اللہ پاک کا آپ پر خاص فضل ہو جاتا ہے جب آپ لوگ صدقہ کرتے ہیں۔ صدقہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور بری سے بری بلا بھی ٹل جاتی ہے، بڑی سے بڑی آزمائش بھی ختم ہو جاتی ہے صدقہ کرنے کی برکت سے۔ تو اللہ والوں ماہ محرم کی 11-12 تاریخ کو ہفتہ اور اتوار کا دن ہے، لازمی ان اعمال کو پڑھ لیں، بہت ہی خاص تسبیح ہے یا اللہ یا محمد کی، جو ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ دیکھیں ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو لہٰذا آج یہ عمل نہیں چھوڑیے گا، لازمی پڑھیے گا، بہت ہی خاص تسبیح ہے، بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ اگر آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایک نئی زندگی کا بھی آپ کا آغاز فرما دے گا، کیونکہ اللہ والوں یہ رحمتیں یہ برکتیں یہ سب چیز رب العالمین کی طرف سے ہی میسر آتی ہیں، اور ہر بندہ اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین جب کسی سے راضی ہوتا ہے نا، پھر وہ موسلادھار بارش کی طرح اس بندے پر رزق برسانا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ماہ محرم الحرام کی 11-12 تاریخ کو لازمی یا ربنا یا رحمانو کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو دوستوں لازمی آپ لوگ یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیں، خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، کیونکہ جب بھی ماہ محرم الحرام کے مہینے میں 11 اور 12 تاریخ کا دن آتا ہے تو ان دنوں کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں بیٹیوں ماؤں بزرگوں کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح کا راز لے کر آ گیا ہوں کہ اگر ان خاص ایام میں ان اعمال کو پڑھ لیا جائے تو وہ بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے رزق مانگے رزق ملے گا، دولت مانگے دولت ملے گی، شہرت مانگے شہرت ملے گی، کامیابی مانگے کامیابیاں ملیں گی۔ اللہ والو ہر چیز رب العالمین کی ہی قبضے قدرت میں ہے۔ آپ لوگ آج جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، وہ سب اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہو۔ میرا اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، نہ صرف آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا بلکہ آپ کے رزق کو، آپ کی حاجتوں کو بھی پورا کر دے گا۔ یعنی آج صرف رب سے مانگنے کا دن ہے۔ آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ لوگ جس حاجت کو بھی لے کر بیٹھو گے، آپ کی وہ تمام حاجتیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی، لیکن اہل بیت کے وسیلے سے۔ اور اللہ والو اگر آپ لوگوں کو اس عمل کی خاص اجازت چاہیے تو کامنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھنا نہیں بھولیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھ دیا تو آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی عمل کی، اور روحانی طور پر آپ کو مدد بھی فراہم کی جائے گی۔ تو اللہ والو لازمی آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھنا ہے، اور اللہ والو حسین سے محبت کرنا تو ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بخاری کی یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ من کنتم مولا فہذا علی المولا، یہ امام عالی مقام کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ اور پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر کہ جس نے حسین کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے حسین سے محبت کری اس نے مجھ سے محبت کری۔ تو اللہ والوں یہ حدیث ہمیں واضح کر کے بتا دیتی ہے کہ اگر یزیدیوں کے لیے اتنا سا بھی تمہارے دل کے اندر نرم گوشہ ہے تو اللہ والوں تم ایمان والے ہو نہیں سکتے، اور آپ شباب اہل جنہ ہیں۔ امام اعلی مقام امام حسین علیہ السلام شباب اہل جنہ ہیں، مطلب کہ جنت کے 700 مقامات ہیں اور 700 مقامات کے آپ سردار ہیں،
یہ آپ کو رہتی دنیا میں ہی نبی پاک نے ارشاد فرما دیا تھا۔ تو اللہ والوں دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی فضیلت کیا ہے، آپ کی برکتیں کیا ہیں، آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا مقام اور کیا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، کیا اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ والوں آج اس تسبیح کو پڑھنا بے حد ضروری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اہل بیت کے وسیلے سے ہی پڑھیں گے۔ اہل بیت کے وسیلے کو اختیار کرتے ہوئے، توسل کو اختیار کرتے ہوئے ہی آپ لوگوں نے یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے، دیکھیں تو ہے بہت آسان، پڑھنے میں بہت آسان ہے، کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں لگے گا، بآسانی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس ماہ محرم الحرام کی 11 اور 12 تاریخ یہ دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں، جب آپ کے پاس وقت ہو، جب آپ کو موقع ملے، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 11 اور 12 تاریخ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کومنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندوں کی پریشانیاں الگ ہیں، مختلف ہیں، لیکن ماہ محرم الحرام کی یہ 11 تاریخ اور 12 تاریخ یہ دونوں دن نہایت فضیلت والی ہیں، نہایت خاص دن ہیں، اور ان دنوں میں رب سے جو بھی مانگا جاتا ہے اللہ والوں وہ سب مل جاتا ہے۔ یعنی آج رب سے مانگو، آج مانگنے کا دن ہے، آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جھولیاں بھروانے کا دن ہے، کیونکہ اللہ والوں آج جو بندہ بھی رزق اور مال و دولت حاصل کر لے گا، یقین جانے اللہ رب العالمین اس کو پورے سال کی کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے آج یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، لازمی آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ تسبیح میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنی ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں التحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں،
جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ہی وظیفے کو پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں سبحان اللہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ والوں، سبحان اللہ کے معنی ہیں پاک ہے اللہ رب العالمین کی ذات، اور جو بندہ بھی رب کی پاکی بیان کرے، رب کی فضیلت بیان کرے، رب کی جو ہے وہ رحمت کو بیان کرے تو اللہ پاک بھی خوش ہوتا ہے۔ اور یہ وہ کلمات ہیں جن کو سن کے فرشتے بھی جو ہے وہ حیرت میں آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ پاک کو اس نام سے پکار رہا ہے جس کو اللہ پاک بڑے پسند کرتے ہیں، اور اس نام سے پکارا جائے تو فرشتے بھی دعاؤں کو فوراً حجاب عظمت پر لے جاتے ہیں۔ اس لیے آخر میں آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک مٹھی چاول یا چینی جو بھی آپ نے رکھا ہے یا کالے چنے، دیکھیں صدقہ کرنا مقصود ہے، یہ نہیں کہ چاول پر ہی پڑھا جائے گا، یہ نہیں کہ چینی پر ہی پڑھا جائے گا، یہ نہیں کہ کالے چنوں پر پڑھا جائے گا، یہ ہمیں صدقہ کرنا ہے۔ اور صدقہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔
صدقہ کرنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں اپنی جوش میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے صدقہ کرنا ہے، صدقہ کرنا مقصود ہے، انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا کہاں رکھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اب آپ لوگوں نے پڑھنا جس طریقے سے یہ ملاحظہ کریں، سبحان اللہ یہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سبحان اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو عمل آپ لوگوں نے کر لیا، اب دیکھیں پانی پہ دم کریں، جو پھونک مارا ہے اس پانی کو آپ لوگ پی لیں، اور جو صدقے کے لیے رکھا ہے اس کو صدقہ کر دیں، چھت پہ ڈال دیں، تو یہ صدقہ چاولوں کا ہو جائے گا۔ صدقہ کرنا مقصود ہے، کیسے بھی کر سکتے ہیں، ہر ویڈیو میں بہت سارے طریقے میں آپ لوگوں کو صدقہ کرنے کے بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں دعا کا وقت ہے، اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنے کا وقت ہے۔ زیادہ تر لوگ دعا صحیح انداز میں نہیں کرتے، جب وہ دعا اچھے انداز میں نہیں کریں گے تو رب کی مدد ان کو کیسے مل سکتی ہے؟ تو اللہ والو دعا ایک اچھے انداز میں کرا کریں، اور رب العالمین سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگا کریں، کیونکہ میرا اللہ پاک ہم سب پر رحمت صرف اور صرف اہل بیت اطہر کے وسیلہ جلیلہ سے ہی کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو دوستو لازمی اس تسبیح کو پڑھیں، اس عمل کو کریں، اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کے لیے اپنا بہترین فضل کا دروازہ کھول دے گا۔ اللہ والو ایک بات یاد رکھیے گا کہ اہل بیت کے وسیلے کے علاوہ کوئی وسیلہ اتنا مضبوط رب کی بارگاہ میں ہے نہیں، اس لیے اہل بیت کے وسیلے سے کریں۔ کومنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد ضرور لکھیے گا، اور اگر چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔